بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور اب اس کا آخری جمعہ آن پہنچا ہے، جس کو ہم عرف عام میں جمعۃ الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اگرچہ جمعۃ الوداع کا یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا، تو اس لیے عرف عام میں اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ویسے ہی بڑا فضیلت والا مہینہ تھا، اور پھر رمضان المبارک کے جو جمعہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے، کیونکہ جمعہ عام مہینوں کا بھی افضل ہوتا ہے، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے جس کی خیریں برکتیں بہت زیادہ ہیں، پھر اس میں جو جمعے آ جاتے ہیں ان کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس جمعہ کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس میں بہت سارے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں تاکہ یہ قیمتی جمعہ ہو جائے، اور ہماری زندگی کے لیے اس میں بہت ساری خیریں اور برکتیں جمع ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، اس جمعہ کو جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ عام جمعوں کے اندر بھی آپ نے کرنا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی اور دوسرے جمعوں کے اندر بھی آپ نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر یہ خاص وظیفہ یہ جمعۃ الوداع کا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وظیفہ کو کرنے کی جو برکتیں ہیں اور خیریں ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، جو اس کے فیوز ہیں، جو اس کے برکات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر آپ اس وظیفہ کو کر لیتے ہیں تو پورا سال اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس عمل کی برکت سے پورا سال رزق ملتا رہے گا، رزق میں تنگی نہیں ہوگی، وسعت ہی رہے گی، خیر ہی رہے گی، اور برکتیں ہی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس کو کرنے سے آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی، ہر کام میں ترقی ہوگی۔ جو بھی کام آپ شروع کریں گے اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کام میں آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ آپ جاب کر رہے ہیں، اس میں آپ ترقی چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ترقی مل جائے گی، اور پھر اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت تمام تر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس عمل کی برکت سے میرا اللہ ختم فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، جس میں ہم عام طور کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں لیکن اس کام میں رکاوٹیں بہت ہیں، اور جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو یہ عمل کرنے کے ساتھ وہ ساری کی ساری رکاوٹیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بالکل ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوگا آپ کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو ضرور کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہر جگہ کے اوپر عزت بھی ملے گی، وقار بھی حاصل ہوگا۔ خاص طور کے اوپر وہ خواتین اس عمل کو ضرور کر لیں جو شادی شدہ ہیں، اپنے سسرال میں ہیں، اور بہت سارے معاملات سسرال میں ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہیں کہ سسرال کے جو لوگ ہیں، جو عزیز ہیں، وہ ہماری عزت احترام نہیں کرتے ہیں، وہاں پر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہاں پر حسد اور کینے کی فضا قائم رہتی ہے، یا پھر شوہر عزت نہیں دیتا، سسرالی رشتے عزت نہیں دیتے۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی کوئی ایسی غلطی کر رہی ہیں کہ جس غلطی کی وجہ سے جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، جس غلطی کی وجہ سے لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم خود اخلاق سے رہیں گے، اچھے انداز سے رہیں گے، ہم سب کی عزت کریں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسروں کا احترام کریں گے تو ہمیں بھی احترام ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کا احترام کریں اور ہمیں احترام نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے خود بھی عزت احترام کے ساتھ پیش آئیں، سب کے ساتھ سب رشتوں کا احترام کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی عزت ملے گی، وقار اور احترام ملے گا۔ آپ وظیفہ بھی ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جو کارخانہ، فیکٹری، کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور وہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں وہ ہماری عزت کریں، ہمارے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں، تو وہ بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی خاص فضل فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ سارے لوگ جتنے بھی وہاں پر ہوں گے، چاہے وہ آپ کے افسر ہیں، چاہے وہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، سارے لوگ ہی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور اس عمل کو کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ غرض ہے کہ یہ عمل تمام تر حاجات اور ضروریات کے لیے انتہائی خاص عمل ہے۔ اس کو کرنے سے اللہ رب العزت ساری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، اللہ رب العزت رزق میں وسعت اور برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور سارے کام بھی بن جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل آپ نے جمعۃ المبارک میں کسی بھی وقت کرنا ہے، لیکن سب سے بہتر وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز عصر کے بعد نماز مغرب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس سے افضل کام یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نماز عصر کو ادا کریں اور وہیں پر بیٹھے رہیں جہاں پر نماز عصر کو آپ نے ادا کیا ہے، دیگر جو مسنون اذکار ہیں ان کو کرتے رہیں، جیسا کہ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا، اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ موت ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کو پڑھیے، تسبیحات کو کیجئے، اور دیگر جتنے بھی مسنون اذکار آپ کو یاد ہیں یا دیکھ کر آپ ان کو کیجئے۔ اور جب مغرب کا وقت ہونے میں کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی رہ جائے تو اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر آپ نے 70 مرتبہ سورۃ النصر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ النصر یہ قرآن مجید میں 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو سماعت بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی آپ وظائف کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کو صحیح طریقہ سے پڑھا کریں، یعنی جلدی جلدی میں ان کو نہ پڑھا کریں کہ ان کے الفاظ ہی غلط ہو جائیں، الفاظ ہی پورے ادا نہ ہوں۔ اور ذکر و اذکار میں بھی اور صورتوں کے وظائف میں بھی ہر جگہ کے اوپر ہمیشہ اچھے انداز سے، احسن انداز سے، خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ جتنے بھی اچھے انداز سے پڑھیں گے، جتنے خوبصورت انداز میں پڑھیں گے، ان وظائف کی اتنی زیادہ تاثیر آپ کو خود ہی نظر آ جائے گی۔ ہم وظائف کرتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں، اسماء الحسنی جو بھی ہم پڑھتے ہیں، بڑی جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ وہ لفظ بھی پورا ادا نہیں ہوتا، ان کے الفاظ جو ہیں ہم آدھے آدھے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ خاص فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور جس بھی حاجت ضرورت کے لیے آپ کریں گے وہ پوری ہوگی، اور جو کچھ یہاں میں نے بتایا ہے اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے، اور سارے لوگوں کا احترام کیجیے، اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ بے شک حسن سلوک کرنے والے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔